ماہ رجب الخیر، اس میں مشہور بات یہ ہے کہ نبی محتشم سرور دو عالم، محبوب دو عالم، جان دو عالم، نبی سرور، شافع روز محشر، ہم سب کے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو معراج ہوا۔ معراج کا ہونا جس میں اطہر کے ساتھ بالکل مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بولو بھائی، سابقہ انبیاء و رسول کو معراج ہوا نیند کی حالت میں۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ پہ اپنے محبوب کو بخشا، نبی الانبیاء بھی بنایا، امام الانبیاء بھی بنایا، وجہ تخلیق کائنات بھی بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جو معراج ہوا اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ سیدھی سی بات میں تو کیا کرتا ہوں، میں تو اہل علم والی مشکل سے اصطلاحات نہیں آتی۔ بلندی کے کو دوسرے معنی ہیں بلندی کے، اس قدر بلندی پر گئے اور وہاں گئے جہاں تک انسان کی سوچ فکر ختم ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، معراج برحق ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ اسی معراج کے موضوع کو لے کے جب وہ انہیں پڑھا تو ان کی کھوپڑیاں گھوم گئی۔ انہوں نے اس معراج کے معاملے کو بھی اپنی محدود سی فکر، اپنے محدود دماغ کے مطابق سوچا، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گئے اور پٹڑی سے اتر گئے۔ اب خود ہی سوال بنایا، پھر خود ہی اس کا جواب کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان بیت اللہ سے اٹھا، اڑتا ہوا چلا گیا، پھر اللہ سے ملاقات، اوپر تو بہت کچھ ہے، آگ کے گولے ہیں، ہوا کا رخ بہت تیز ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اوپر تو وہاں کوئی چیز جاتی ہے جو جل جاتی ہے اور ہواؤں سے وہ ختم ہو جاتی ہے، تحلیل ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک بات کی تھی، یار اگر یہ سوچ لیتا کہ یہ اگر تیرے میرے بس میں ہوتا، کسی ملک کا ترقی یافتہ کوئی وزیر اعظم دعویٰ کرتا ہے ہم نے کر لیا، تو میں کھڑے ہو کر کہہ سکتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن یہ تو معاملہ دو بندوں کے درمیان ہے، دو کے درمیان، خود اللہ کی ذات بلانے والی، نبی پاک جانے والے، گل ہی ختم ہو گئی۔ کوئی ہے والا کوئی شروع؟ جہاں دیکھیں نا ایک انسان کی سوچ فکر دماغ جہاں رک جاتا ہے، میرے اللہ اپنے قدرت کا نظارہ وہاں سے کر۔ اس امام کے اس واقعے کو اٹھاؤ، وہی کافی انسان کے سوچنے کے لیے۔ فرماتے میں حیران ہوا، ایک بہت بڑے دریا کے کنارے کھڑا تھا، دیکھا کہ ایک بچھو بہت روانی سے تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال آیا کہ یہ سپیڈ، یہ رفتار، یہ کہاں جا رہا ہے؟ بس فرمایا مجھے اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ کرانا تھا، میں نے وہیں سے کشتی لی اور اس نے دریا میں چھلانگ لگائی، اور حضرت فرماتے میں کشتی میں بیٹھا، اس کے ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا۔ اس بچھو نے وہ پورا دریا کراس کیا اور دوسرے کنارے پر جا کر چھلانگ لگایا اور خشکی میں چلا گیا۔ میں کشتی سے اترا، اس کے پیچھے چلتا چلا گیا۔ فرمایا کیا دیکھتا ہوں؟ حضرت کیا دیکھتا ہوں؟ سوچ ختم ہو گئی، حیران پریشان سرگردان کھڑا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بچھو چلا، حضرت پیچھے ساتھ چل رہے۔ فرمایا درخت کے نیچے ایک انسان لیٹا ہوا ہے۔ فرمایا بچھو چلا جا رہا تھا، اس آدمی کے سر پر ایک سانپ یوں اپنا منہ پھیلائے کھڑا تھا۔ ایک لمحے بھر میں اس نے اس انسان کو ڈسنا تھا اور مر جانا تھا آدمی نے۔ حضرت فرماتے یہ بچھو گیا، اس نے چھلانگ لگائی، اس سانپ کے سر پہ سوار ہوا، اس کو ڈسا۔ فرمایا دیکھتے دیکھتے سانپ یوں دو چار دفعہ یوں فلابازیاں کھائی، مر گیا۔ اس انسان کی آنکھ کھلی، حیران پریشان، مجھ سے کہنے لگے بہت شکریہ، آپ نے موجزے سے بچایا۔ حضرت نے فرمایا میں نے نہیں بچایا، اس بچانے والے نے بچایا۔ حضرت فرماتے دیکھو کیا عجیب ہے، یہ خود زہریلی چیز، خود موزی کاٹنے والا۔ کہتے ہیں کہ بعض یہ بچھو تو انسان کو کاٹ لے، بعض بچھو ایسے ہیں جو ان کا زہر آپ کے سانپ سے بھی زیادہ تیز ہے، بندے کو ایک یوں پل بھر ہلنے بھی نہ دے۔ فرماتے میں حیران پریشان،
جو اب ایک ہی آیا، جہاں یہ سوچ عقل انسان کی رک جاتی ہے، اللہ اپنی قدرت کا وہاں سے اظہار فرماتی ہے۔ معراج پر گمراہی کی ضرورت تب پیش آتی، میں یہ سمجھتا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تو مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت تھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات نے تو اعلان کیا، بندے تو دیکھتا نہیں ہے، ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں، کیا آگ کے گولے اور کیا اوپر ہواؤں کی تیزی، فرمایا بلانے والے ہم تھے، ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہمارے مشکل کام کو آسان کرتا ہے۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے اور دیکھتا ہے راستے سارے بند ہو گئے، پھر وہ ایک ایسی ذات سے رجوع کرتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ دروازے وہاں سے کھولتی جہاں تیرے میرے خیال میں بھی نہیں آتے۔ آج میں کہتا ہوں میری فیکٹریوں سے مل رہا ہے، کارخانے سے مل رہا ہے، دکانوں سے مل رہا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں قرآن تو پڑھ، چل لے، تیری دکان سے نہیں دے رہے، جہاں تیری سوچ فکر ختم ہو جائے گی رزق وہاں سے دے گی۔ پھر اگلی بات بھی کہی، تو رات بھر خجل خوار ہو، دنوں کو خجل خوار ہو، مٹی چھان، فرمایا دیں گے اتنے جو ہم نے تیری پیدائش سے پہلے لکھ دیا، اب تیری مرضی ہے، خجل خوار ہو کے رزق لیتا ہے یا سہولت کے ساتھ۔ معراج بالکل حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک آرام فرما، بیت اللہ حتیم میں حضرت جبریل حاضر ہوا اور فرشتے بھی ساتھ بازیں لکھا، درخواست کی چلیے نا، چلیے نا، اللہ کو یاد فرمائے۔ اکابر نے عجیب بات لکھی، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو جب دیکھا، دشمنان دین نے جب ذہنی اذیتوں کی حد کر دی، اللہ نے دیکھا میرا محبوب پریشان ہے، پھر بالکل ایسے ہی وہ بزرگ کی ایک مثال ہے، فرمایا کہ بہت ہی جگری یار کہیں چوک پہ کھڑا ہو، بے یار و مددگار، لوگوں کی باتیں سن کے پتھر کھا کر نہ جانے کیا کیا تکلیفیں اٹھا کر ایک دوست چوک پہ کھڑا ہو، انتہائی پریشانی کے عالم میں، اور اس کا بہت جگری یار آ کر کے یار کیسے کھڑے ہو، پریشان ہو، ہاتھ پکڑے کر لے جائے، فرمائے چھوڑ یار، تو میرا محبوب میرا دوست ہے نا، بالکل کیفیت حضرت جبریل تشریف لائے، بزرگ حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ نے دل جوئی کے لیے اپنے محبوب آؤ وہاں بیٹھ کے کوشش کرے، اب اتنا قرب حاصل ہو، بعض حضرات کہتے ہیں اس بازو کو یوں پھیلا دو، فرمایا، اور بعض کہتے ہیں اس کو سمیٹ لو، اللہ اس کے محبوب کے درمیان اتنا فاصلہ۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم کی ذات پاک اس واقعے کے بعد دنیا میں جانتے ہیں کتنے عرصہ علماء سے مخاطب نہیں ہو، طلبہ نے پڑھا ہو، عامل ہو، آپ حضرات کو معلوم ہے حضور ایک آدھ دن زندہ نہیں رہے دنیا میں، اس واقعے کے بعد حضور کی ذات پاک 18 سال دنیا میں رہے ہیں حضور۔ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو ہمارے حضرات نے اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے، فرمایا انہیں 18 سالوں میں نہ صحابہ نے کوئی اس رات کی فضیلت بیان کی، نہ حضور نے فضیلت بیان کی، یہ کوئی ایسی رات ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس عبادت میں لو جاؤ، کچھ بھی نہیں۔ مجھے اتنے فون آئے گا، کوئی خاص عبادت، کوئی خاص طریقہ، میں نے کہا ایک ہی عبادت ہے کہ آج رات بیٹھ کر صرف 1 گھنٹہ سوچ لے کہ تو نے کن کن کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ تو بہت آسان ہے، قلعہ بھر دو، وہاں چل جاؤ، مسجدیں بھری ہیں، مسجدیں کھلی ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اور صبح کی نماز میں یہ بھی ہوش نہیں ہے مجھے اور آپ کو کہ ہمیں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ میرے رسول نے تو مجھے نیند کا غلبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے منع کیا کہ نہ جانے یہ قبولیت کا لمحہ تو نہ جانے منہ سے کیا نکال، آنکھیں بند ہیں، دماغ مفلوج ہے اور دعائیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ساری رات جو بیٹھے رہے تو صبح کی نماز بھی متاثر۔ سیدنا فاروق اعظم کو بھول گئے ہو، ایک صحابی رسول کو دیکھا نماز میں نہیں ہے فجر میں، یہ تھا ان کا معراج، یہ معراج ہے میرا اور آپ کا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے آقا تیری معراج کے 2 لوح قلم تک پہنچا اور میرے آقا میری معراج تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج تو یہ ہے۔ لوگ میرے ساتھی نے کہا کہ ہمیں معراج ہو سکتی، میں نے کہا بالکل ہو سکتی، کہ یہ آپ کا عقیدہ، میں نے کہا پوری امت کا عقیدہ ہے۔ میرے معراج یہ نہیں ہے کہ میں جا کے اللہ سے ملاقات کروں گا، میرے معراج یہ ہے کہ میں ایک قدم اٹھاتے ہوئے رسول اللہ کے قدم کو دیکھوں، میرا پاؤں کہاں پڑ رہا ہے۔ کیوں نہیں معراج ہو سکتی، مجھے بھی ہو سکتی ہے، آپ کو ہو سکتی ہے۔ اس معراج سے بھاگ رہے کتنے وہ لوگ ہیں جو ساری رات نفلی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھے ہوئے۔ میری آپ کی معراج
اور اس کا جو سبق ہے سب سے بڑا معراج کا یہ ہے کہ نماز کے اہتمام کرنا، جو رسول اللہ وہاں سے تحفہ لائے تھے، اور اس پیغمبر کے پاؤں اگر زندہ ہوتے مجھے کہیں مل جائے، میں آج بھی حضرت موسیٰ کے پیروں میں بیٹھ جاؤں، ان کے پیروں کو بھی بوسہ دوں گے، جس سرکار کسی بڑا احسان کیتا ہے، محبوب نے فرمایا وجہ جاؤ، پھر جاؤ، یہ امت نماز نہیں پڑھنے کی، آخر میں تو حضور کی ذات ہے، فرمایا مجھے اب تو شرم آتی ہے جاتے ہوئے، یہ 5 بھی نہیں پڑھنے کی۔ کسی ایک رات میں عبادت کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، سارے سال ہم نے رات میں عبادت کی تھی، نمازیں کتنی پابندی سے پڑھتے ہیں، فجر کی نمازوں میں آپ کی مسجدیں ویران ہیں، کسی نفل کی ضرورت نہیں۔ میں پھر وہ بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے ولیوں کے سرتاج نے کہا، فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو 1000 رکعت نفل پڑھتے ہیں، فرمایا میرے جان سن لے، 1000 رکعت کی ضرورت نہیں، تجھ سے وہ انسان کہیں بہتر ہے جس نے 1000 نہیں 1 رکعت بھی نفل نہیں پڑھی، لیکن صبح کھلتے ہی شام سونے تک سوچا ہے کہ یہاں میرے اللہ کی کیا ناراضگی کا معاملہ ہے۔ جی یہ سوچ اور اس سوچ کے ساتھ دن بھر کی زندگی گزارنا اور رات کو فکر کو لے کر سونا، اللہ کے قسم صوفی کے 1000 نفل پر بھاری ہے، جو گناہوں سے بچتا نہیں اور نفل پر لگایا جا رہا ہے۔ بولو بھائی علماء غلط کہہ رہا ہوں؟ اس طرف نہیں آنا ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو راتوں کو عبادت کر رہے ہیں معراج کے نام پر، مسجدیں کھلی ہیں، بڑی بڑی دعائیں ہو رہی ہیں، اور بیٹیوں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کالے ناگ وہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہمیں جہیز دے، تمہاری نفل تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گے ساری رات کی عبادت۔ اس پر آؤ، فاروق اعظم نے پوچھا میرا بھائی فجر میں نظر نہیں آ رہا، ان کی اماں نے کہا امیر المومنین رات بھر نفل پڑھتا رہا، بس آنکھ لگ گئی، پھر میں اس کو کہہ دینا مجھ فاروق کے نزدیک بہتر تھا کہ فجر کی نماز پڑھتا۔ اس طرف نہیں آ رہے، کون سی عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ میں نے تو ہر فون کرنے والے کو کہا 2:30 بجے 3 بجے خاتون فون کرنی کہ میں نے سوچا ہوگا آپ بھی اٹھے ہوگے نفلوں کے لیے، میں نے کہا اس کو کیا کہوں بھائی، میں تو سوتا اٹھایا تو نے۔ حضرت علی نے کہیں فرمایا ہم تو شب و روز اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ ایک صحابی نے تعجب سے پوچھا امیر المومنین آپ صبح سے شام ذکر اللہ میں رہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بالکل۔ فرمایا وہ کیسے؟ اب تو گورکھ بازار میں بھی جاتے ہیں، سودا سلامتی خریدتے ہیں، یہ کام وہ کام کر کے 100 کام ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، ذکر اللہ میں کیسے؟ فرمایا ہاں جب میری صبح آنکھ کھلتی ہے میں چار پہ بیٹھ کے سوچتا ہوں میرے رسول بیٹھ کے کیا کرتے رہے، پھر میں جب 4 پیسے پاؤں نیچے رکھتا ہوں سوچتا ہوں میرے رسول نے پاؤں کون سے جوتی میں ڈالا تھا، پھر میں جب بازار جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب اللہ کے محبوب نے بازار میں جا کر کون سا عمل کیا، فرمایا اس علی کا تو صبح سے شام سے صبح تک ایک قدم بھی اللہ کی ناراضگی کے خلاف اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، فرمایا ہم تو ہر وقت ذکر میں۔ یہ نفل پوری راتیں جاگ رہے ہیں، صبح کی نمازیں لائی، اللہ کے رسول کے تحفہ تشریف لائے تھے معراج سے، یہ امت اس کا اہتمام کرے، اس امت کی معراج ہے۔ اچھا عجیب ہے، خطبہ سے آپ سنیں نا کہ خطیب انداز اچھل کے واقعہ بیان کریں گے، یہ ہوا وہ ہوا، وہ جو ہونے والے عذاب اس امت کے افراد پر رسول اللہ کو دکھائے گئے، خطیب اس کے بھی تو ذکر کرے نا، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرا اس قوم سے گزر ہوا جس کے ہاتھ تانبے کے تھے، ناخن تانبے کے تھے، اپنے چہروں کو سینوں کو پھاڑ رہے تھے، میں نے تعجب سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، ہاتھ میں تسبیح، یہاں نشان، صبح سے لے شام، شام سے صبح تک لوگوں کی عیب جوئیاں کرتے تھے، نعمتیں کرتے تھے۔ اب یہ نہیں بیان کرنے کا خطیب، یہ چونکہ اس سے متعلق ہی نہیں ہے، اس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کیوں اسی کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی، بس کوئی اور لچھے دار بات بیان کریں۔ میں نے لمبی بات نہیں کرنی، آج سے تمہید باندھ دی ہے کہ میرے رسول کو معراج ہوئی جسم کے ساتھ، حضور تشریف لے گئے، بہت ہی خوبصورت بہت ہی عجیب سفر تھا، گمراہ ہو گئے لوگ، وہ اگر یہ دیکھتے کہ اس ذات پاک نے بلایا جو ہر چیز پر قادر ہے، جہاں ہر انسان کا بس، جہاں جو ہر انسان بے بس ہوتا ہے اللہ اپنا وہاں سے کام شروع کرتا ہے، تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوتا۔
میں شعروں سے مجھے مناسبت نہیں ہے، وہ کسی سرے کی شاعر کے وہ شعر ہے کہ بس یہ دیکھ کہ بلانے والا کون اور جانے والا کون ہے، ذریعہ کیا ہے، تیری گمراہی ختم ہو جائے۔ حضور تشریف لے گئے، نماز کا تحفہ وہاں سے تشریف واپسی پر ساتھ لائے، انبیاء کی امامت کرائی۔ بس میں اس پر بس کر رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ اللہ آپ سب حضرات کا اس تجوید کورس میں شریک ہونا اپنی رحمت سے آپ کے لیے نفعمند بنائے، بہت ہی نفعمند بنائے۔ یہ ساری ہمارا جو سلسلہ رہا، اس کے لیے بین فلیکس کا چھپوانا، اس کے لیے اخبارات میں اشتہار دینا، اس کے لیے ساری تگ و دو، اور پھر آج کی یہ اسناد کا سلسلہ، یہ تھوڑا سا آپ کی داند گسائی، یہ ہمارے بہت ہی کرم فرما اتفاق ہے کہ واجہین ان کی ہمشیرہ شریف بیمار ہیں، ہمارے حاجی ارشد ساری صاحب کو ڈدو گئے ہوئے، یہ ان کے والدین کے سال ثواب کے لیے ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں دو حرف صحیح طور پر تجویز سے قرآن کے پڑھیں گے جو قاری صاحب سے آپ نے سیکھا، وہاں ان کے والدین کو دعائے مغفرت میں ضرور یاد رکھیں۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، دعا کرتے ہیں الحمدللہ۔